نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی جمعوں سے آسان نیک اعمال جو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، جن پر بظاہر نہ کوئی زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن ان کا اجر نامہ اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتلایا. تو کوشش کر لی جائے کہ ان نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے. انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل جس کا خود قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا. اردو میں بھی بولا جاتا ہے. صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا. رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملا کے رکھنا. قرآن مجید میں رشتہ داری کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوئے. اقربا یہ بھی استعمال ہوا، ارحام یہ بھی استعمال ہوا، نسب یہ بھی استعمال ہوا. ایک لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے، سہرا، سحر، سسرالی رشتہ دار. اس طرح کے الفاظ خود قرآن مجید میں موجود ہیں، آیات میں موجود ہیں. میں نے ابھی سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخر میں، آخری پاؤ ہے، اس کی پہلی آیت پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور عام طور پر یہ آیت مبارکہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا رشتہ داروں کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا بھی سے. حکم دیا صلہ رحمی کا کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پوچھا بھی جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے 18ویں پارے سورۃ المومنون کے اندر آخری رکوع میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. ایک طرف تو یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ پوچھے گا تم سے تمہاری رشتہ داریوں کے بارے میں، اور سورۃ المؤمنون کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، فلا انساب بینہم، پھر نسب نہیں پوچھا جائے گا. رشتہ داری کا سوال ہے، نسب کرے نہیں ہے. یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ وہاں ارحام کے اندر پورے رشتہ دار مراد ہیں، اور نسب کے اندر چونکہ نسب چلتا ہے باپ کی طرف سے، نسب جو چلتا ہے وہ باپ کی جانب سے چلتا ہے. تو قیامت جب آئے گی تو پھر نسب نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے تو بخش دیا جائے، اور کس کی اولاد ہے تو اسے پھانسی اسے سزا دی جائے. نسب وہاں نہیں چلے گا.
اب تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے ہم اس قبیلے سے ہیں، ہمارا خاندان یہ ہے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں انساب بینہم۔ اس وقت یہ نسب نہیں پوچھا جائے گا، فلاں انساب یومئذ ولا یتساءلون، اس کے لیے اللہ رب العزت نہیں سوال کریں گے۔ سوال ہوگا کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھا کہ نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی اولاد ہے تو چلا جائے، اللہ کی بخشش سے بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے۔ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، دونوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور صلہ رحمی ایک بہت وسیع قسم کا مضمون بھی ہے اور وسیع قسم کی بات بھی ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے جو احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی ہے، میں اس ترتیب کے مطابق عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات یہ معلوم ہوگی کہ سب سے پہلے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلا حق جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ ہے والدین کا، وہ ہے ماں باپ کا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیات ہیں، اور عجیب لطف کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی ربوبیت کے بعد، اپنی توحید کے بعد جو ذکر کیا ہے، بہت سارے مقامات ایسے ہیں وہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وبالوالدین احسان، اور یہ طبعی چیز ہے، اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو یہ طبعی چیز ہے، فطرت کے اندر ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ طبعی چیز بھی ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو اولاد سے محبت۔ سورۃ العنکبوت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا کے لفظ ہے یہاں پہ عنکبوت کے شروع میں۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انسان کو، لیکن اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں فلا تطیعہما، پھر ان کی بات نہ مانو۔ سورۃ العنکبوت میں یہ فرمایا، اور یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی تھی اور یہ معاہدہ کیا تھا جب تک میرا بیٹا اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ بیٹھ گئے، کہا بیٹے سے چھوڑ دے دین، کھانا پینا شروع کر دیں۔ میں نے عرض کیا طبعی محبت ہوتی ہے ماں باپ سے بھی، اللہ نے مزاج اور فطرت میں رکھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی، بڑی کوشش کی، کہا نہیں۔ بعد میں انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا سمجھانے کے بعد، لیکن ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی اپنی ماں کے منہ کے اندر لقمہ ڈالا تھا کھلانے کے لیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس درجے کی بھی سختی نہیں ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ میں نے کہا ایک روایت میں ہے یہ کہ اس درجے میں بھی، حالانکہ وہ شرک کا حکم دے رہی تھی، اور سورۃ اللقمان کے دوسرے رکوع کے اندر بھی یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یا
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. وہاں بھی یہی ہے فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، سورۃ اللقمان کے اندر کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان دونوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بھی اچھائی کرو اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. یہاں یہی لکھا ہے. اور سورۃ الاحقاف کے اندر بھی یہی ہے، وہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی. وہاں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے کہ ماں کے لیے کیا فرمایا کہ وہ اتنے ماہ تمہیں پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اتنے ماہ تمہارے لیے دودھ پلاتی ہے، 30 شہرا 30 مہینے. اور سورۃ الاحقاف کی آیت اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ یہ والی آیت سورۃ الاحقاف کی جس کے اندر ماں باپ کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تذکرہ ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کے اندر یہ ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یہ دعا کی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پہلی ملاقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال. یہ مکہ سے باہر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک راہب تھے ان کے پاس گئے. اور وہاں جانے کے بعد راہب نے پوچھا یہ جو اس درخت کے نیچے صاحب بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ راہب، یہودی راہب کہنے لگا کہ یہ آخری نبی ہیں، 40 سال میں نبوت ملی ہے، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا، آپ اس وقت 20 سال کی عمر میں تھے. تو یہودی راہب کہنے لگا کہ یہ نبی ہیں اور نبی بھی آخری نبی ہیں. اور پھر کہنے لگا یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہستی ہیں جو بیٹھی ہیں، اور یہ نبی بیٹھا کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بیٹھیں گے وہ آخری نبی ہوں گے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں موجود ہیں تورات میں، ان کی مثالیں موجود ہیں انجیل میں. یعنی اتنی تفصیل موجود ہے، اتنی تفصیل موجود تھی کتابوں کے اندر، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر. جو آخری نبی آئیں گے ان کے اندر یہ علامت ہوگی، پہلے موجود تھیں اور باقاعدہ تلاش کرتے تھے. اور تو اور صحابہ کی علامات پہلی کتابوں کے اندر موجود تھیں. میں صرف اشارہ دوں گا بات کا. چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا تو اس وقت یہودی کتابیں لے کے کھڑے تھے جی کہ وہ کیسا ہوگا کہ سواری پہ سوار خادم ہوگا، امیر المومنین پیدل ہوگا، ایک ہاتھ میں جوتا ہوگا. کھڑے ہو کے دیکھا تھا. ذالک مثل فی التوراۃ مثلا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 38 سال کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کو پہنچے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو اب اس آیت کا حوالہ دیتے میں عرض کروں گا کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما
تیری نعمتوں کا شکر ادا کرے، وعلی والدیہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے، ان اعمل ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ترضاہ اے رب تو راضی ہو جا، واصلح لی فی ذریتی اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ علماء مفسرین نے لکھا یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں عین اس لمحے پوری ہوئی کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہوئے اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مہاجرین میں سے یہ واحد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں جن کے ماں باپ بھی مسلمان، جن کی اولاد بھی مسلمان۔ پھر آپ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کا دوسرا رکوع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے اللہ رب العزت نے 5 باتیں بیان کی ہیں ماں باپ کے حقوق کے متعلق۔ اس رکوع کی ان آیات کو پڑھ لیا جائے تو میرے خیال میں بات بہت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ ان آیات کا ترجمے سے پہلے، یہ 2 آیتیں ہیں، ان کے ترجمے سے پہلے صرف چھوٹی سی بات عرض کروں گا۔ یہ کلام خالق کا ہے، اللہ کا۔ کون خالق؟ جس نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، جس نے ان کی اولاد کو بھی پیدا کیا۔ کون خالق؟ جس کے پوری قدرت میں، پورے علم میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک نوجوان ہوگا اور آگے اس کے 2 ماں باپ بوڑھے ہوں گے، اور ان کی سوچ کیا ہوگی، ان کی دماغی صلاحیتیں کیا ہوں گی، ان کے پورے اعضاء کی صلاحیتیں کس درجے پہ پہنچ جائیں گی، اور ایک طرف نوجوان ہے، ایک طرف بوڑھے ماں باپ ہیں۔ وہ خالق جانتا تھا، جانتا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ جب جوان جوانی میں پہنچے، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ پہلا حکم اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ پہلا کام، ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، تو پھر نوجوان کے لیے پہلا حکم اف بھی نہیں کہنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اف سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا اللہ ضرور استعمال فرماتے۔ اف کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا گیا اردو میں ہوں کے، ہوں، اف کا نہیں کہنا، ہوں بھی نہیں کہنا۔ ایسا کلمہ، ایسا حقیر کلمہ جس سے ان کی تحقیر لازم آ رہی ہو، وہ بھی نہیں کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ اس نوجوان سے کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی ان کو تیز نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی بھی ان کے آگے نہ چلنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا وہ یہ نہ کہے کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں۔ ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پہلا کام فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرنی ہے۔ آپ 3 باتیں ہو چکی ہیں اور تینوں کا تعلق زبان سے ہے۔ نمبر 1 اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنی۔ تینوں کا تعلق زبان سے ہے۔ آسان سی بات ہے، ماں باپ جب اس نہج کو پہنچ جائیں تو اپنی زبان، اپنے منہ کو بند کر لیں۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی بے ادبی جو ماں باپ کے سامنے نوجوان کرتا ہے وہ اس کی آنکھ ہے، زبان نہیں، آنکھ ہے۔ آنکھ تیز ہو، آنکھ نرم والی ہو، کیا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے پہلی بے ادبی جو انسان اپنے ماں باپ کے سامنے کرتا ہے وہ آنکھ کے اظہار سے کرتا ہے، آنکھوں کی دیکھنے سے کرتا ہے۔ چوتھی چیز فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہر وقت ان کے سامنے بچھا رہے، جو ہی کو حکم کرے تو
تو فوراً تعمیل کرے۔ سعید بن مسیب تابعین، اجل تابعین، بڑے تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اس کا کیا معنی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ہر وقت ان کے سامنے جھکا رہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ بڑی عجیب مثال دی، کہنے لگے ظالم بادشاہ ہو، ظالم آقا ہو، اس کے سامنے بہت سارے جرم کر کے ایک مجرم کھڑا ہو، وہ مجرم اپنے اس آقا سے جیسے بات کرے بیٹے کو ایسے اپنے باپ کے سامنے کرنی چاہیے، اپنے ماں کے سامنے۔ کون سے الفاظ کا چناؤ کرے گا، اسے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ اور آخری بات، وہ خالق حکم دے رہا ہے اولاد کو کس بات کا، کہ یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن پر میرے اوپر رحم کیا تھا۔ میں کھانا نہیں بتا سکتا تھا، میں پینا نہیں بتا سکتا تھا، میں تکلیف کی جگہ نہیں بتا سکتا تھا، پیشاب پخانا نہیں بتا سکتا تھا، میں روتا تھا، میری ماں کو پتہ چل جاتا تھا یہ بچہ بھوکا ہے، میں روتا تھا، میری ماں کو پتہ ہوتا تھا اس کے پیٹ میں درد ہے، میں روتا تھا، میری ماں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے پیشاب کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ آج ایسی حالت میں ہے یہ، تو ایک دعا سکھلا دی، کس نے؟ خالق نے، کس کو؟ اس بندے کو، کہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ اور کیا فرما دیا؟ آخری بات کیا فرما دیا؟ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کیا لگتا ہے اس پر؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، فرمایا ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھیں؟ آپ نے فرمایا جتنی مرتبہ مرضی دیکھو، اللہ سے زیادہ دینے والا ہے۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور انسان کیا ہو، نہیں کر سکا خدمت، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، تو فرما دیا کہ ان کے بعد ان کے لیے استغفار کرے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے دعا سکھلائی ہے۔ ہر بندہ نماز کے اندر ایک دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولوالدی، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ 5 وقت کا نمازی اولاد بن جائے، ماں باپ کے لیے آٹومیٹکلی پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ صرف نماز پہ آ جائے تو نہ جانے کتنی مرتبہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے۔ ان کے جتنے کسی سے عہد کیا ہے اس کو پورا کر دے، ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے، کوئی بھی جو ان کے ملنے والے ہیں ان سے اچھا سلوک کرے گا، ماں باپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ہر جمعے کے اندر، ہر جمعے والے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، اس کو بھی لکھا ہے کہ جو آدمی بار بار ماں باپ کی قبر پہ جائے گا وہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک فرما بردار لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔